لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه البر أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. برادران اسلام، اسلامی بھائی اور بہنوں، عزیز طلباء و طالبات، آج کے درس کا ٹاپک ہے باب ما جاء فی حوان الدنیا علی اللہ عز وجل. باب ما جاء فی حوان الدنیا علی اللہ عز وجل، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقارت، دنیا کی بے وقتی کا بیان. کیا ٹاپک ہے آج کا، کیا موضوع ہے آج کا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی ناقدری، اس دنیا کی بے وقتی، اس دنیا کی حقارت کا بیان. اب آج میں آپ لوگوں کے سامنے دو احادیث پیش کروں گا. پہلی حدیث جو ہے وہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. یہ روایت اس کی ہے ترمذی کی، اور امام ترمذی نے اسے صحیح اور غریب کہا ہے. اور یہ روایت دوسری کتابوں کے اندر بھی آئی ہے اور دوسرے اسناد سے بھی آئی ہے. وہاں پر کیا ہے، یہ روایت صحیح ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. اب میں دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ دوسری روایت ہے حضرت مستورد بن شداد کی. اس کی روایت ہے حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخلة الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها قالوا من هوانها ألقوها يا رسول الله قال الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها وفي الباب عن جابر والعمر. یہ دونوں روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. یہ دوسری روایت جو ہے یہ بھی صحیح روایت ہے اور بہت ساری کتابوں کے اندر مروی ہے، جن میں سے کیا ہے مسند الامام احمد حنبل بھی ہے. علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. اب میں ان دونوں احادیث کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پہلی حدیث جیسا کہ میں نے بتایا کس کی ہے، اس کے راوی کون ہے؟ حضرت سہل بن سعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. غور سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں جس میں ہم لوگ رہتے ہیں آپ کا کیا فرمان ہے. آپ نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے. مچھر دیکھو کہ نہیں دیکھو، مکھی دیکھو کہ نہیں دیکھو نا. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر، ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی کافروں کو نہ پلاتا. ایک گھونٹ پانی بھی کافروں کو نہ پلاتا. اچھا، دوسری روایت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کی، حضرت مستورد بن شداد، حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على الصخلة الميتة. وہ کہہ رہے ہیں میں اس قافلے میں شامل تھا، میں اس قافلے میں موجود تھا جو قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مردار بکری کے بچے کے پاس کیا ہوا، آ کر کے رکا. سخلا کس کو بولتے ہیں؟ سخلا بکری کے بچے کو یا بھیڑ کے بچے کو سخلا بولا جاتا ہے. اور میتہ مانے مردار. تو راوی کہتے ہیں، یعنی حضرت مستورد بن شداد فرماتے ہیں کہ جو قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا
اور آ کر کے ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس رکا، اس قافلے کے اندر میں بھی شامل تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پر رکے تو آپ نے اپنے اصحاب سے ایک سوال کیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا۔ کیا پوچھا؟ اترون هذه هانت على اهلها حين القوها، اترون یعنی تمہارا کیا خیال ہے، تم لوگ کیا کرو، تم لوگ مجھے بتاؤ، کیا بتاؤ، کیا تم لوگ اسے دیکھ رہے ہو کہ جب یہ اس کے مالکوں کے نزدیک حقیر اور بے قیمت ہو گیا تو انہوں نے اس کو کیا کر دیا، اس کو پھینک دیا۔ حانت مانے کیا تھا؟ ذلت، حقیر ہو جانا، ذلیل ہو جانا اس کے مالک کے نزدیک، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ قالوا من حوانها القوها یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے جواب دیا لوگوں نے اس کو کیوں پھینک دیا؟ بکری کا بچہ ہے، مرا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے، اس کو کھا بھی نہیں سکتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، وہ کیا ہو گیا، بہت ہی حقیر چیز ہو گیا۔ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اس کی حقارت کی وجہ سے، اس کی بے وضاحتی، اس کی ناقدری کی وجہ سے اس کے مالک نے کیا کیا، اس کو پھینک دیا۔ قال الدنیا احور اللہ من هذه على اهلها، تو اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے جواب دیا دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے وقار ہے۔ یعنی ایک بکری کا بچہ ہے جو کہ مر گیا ہے اور جو اس کے مالک تھے انہوں نے لا کر کے اس کو پھینک دیا۔ یہ دنیا جو اتنی بڑی دنیا ہے اور جہاں پر اتنے انسان رہتے ہیں، جہاں پر ہوا ہے، جہاں پر پانی ہے، جہاں پر کروڑوں درخت ہیں، جہاں پر کیا ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، اور ہر قسم کے انسان ہیں، انسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا جو ہے اس سے بھی زیادہ بے حقیر، اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے اوقات ہے جتنا یہ اپنے لوگوں کے نزدیک حقیر اور بے اوقات ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ ایک بکری کا بچہ ہے، وہ بھی نہیں کہ بکری جوان ہو یا بکری کیا ہو، بڑی ہو تو اس کی زیادہ قیمت ہو، نہیں، بکری کا بچہ ہے اور وہ مر گیا تو اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ اس کی کوئی قدر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس قدر یہ بکری کا بچہ اس کے مالک کے نزدیک حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر کیا ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر کیا ہے، یہ دنیا ہے۔ اچھا، اب ان دونوں احادیث کا ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ اب ترجمے کے بعد میں مختصر طور پر دونوں راویوں کا تعارف بھی پیش کر دیتا ہوں۔ مختصر طور پر دو راوی ہوئے۔ پہلے راوی کون ہوئے؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے سہل مانے کیا ہوتا ہے؟ آسان۔ سہل مانے کیا ہوتا ہے؟ آسان۔ یہ جب اسلام لائے تو ان کا نام کیا تھا؟ حزن۔ کیا نام تھا؟ حزن۔ حزن مانے کیا ہوتا ہے؟ غم، فکر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا اور نام بدل کر کے کیا رکھ دیا؟ سہل رکھ دیا۔ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ہجرت سے 8 سال پہلے۔ کب ہوئی تھی؟ 8 سال پہلے۔ اور ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ 91 ہجری میں۔ کب انتقال ہوا تھا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی عمر عطا فرمائی۔ ان کی عمر کتنی ہوئی؟ تقریباً 100 سال۔ کتنے سال زندہ رہے؟ 100 سال۔ اور مدینہ میں انتقال کرنے والے یہ سب سے آخری صحابی تھے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یعنی آخری صحابی جن کا انتقال مدینہ منورہ کے اندر ہوا وہ کون تھے؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہ غزوہ تبوک کے اندر حاضر ہوئے تھے۔ تو غزوہ تبوک کے اندر جب یہ حاضر ہوئے تھے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 18 سال تھی۔ اور یہ سب سے چھوٹے صحابی تھے جو غزوہ تبوک کے اندر کیا ہوئے؟ غزوہ تبوک کے اندر حاضر ہوئے۔ ان سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو بہت چھوٹے تھے، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی ہیں۔ ان روایت کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 188۔ کتنی روایت ہیں؟ 188 ہے۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ان کی کنیت ابو العباس ہے۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ان کی کنیت ابو العباس ہے۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف ہو گیا۔ دوسرے راوی جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیل فار سے تھے، اور قبیل فار کس سے؟ قریش سے۔ یعنی یہ مکہ کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ کے رہنے والے تھے۔ جب یہ چھوٹے تھے تبھی ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ کب انتقال ہوا تھا ان کے والد صاحب کا؟ یعنی وہ جنگ بدر میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے تھے
اور راستے میں کیا ہو گیا؟ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تب بھی آپ نے ان کو کیا کیا؟ بدر کے اندر حصہ دیا۔ جنگ بدر کے اندر جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس کے اندر ان کا بھی حصہ لگایا، کیونکہ ان کا ارادہ تھا، ان کی نیت تھی جو کیا کریں گے؟ لڑائی کے اندر شریک ہوں گے۔ اچھا، ان کا انتقال جو ہے کب ہوا؟ ان کا انتقال 45 ہجری کے اندر ہوا۔ کب ان کا انتقال ہوا ہے؟ 45 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ اور کہاں پر انتقال ہوا ہے؟ نہیں، مصر میں۔ کہاں پر انتقال ہوا ان کا؟ مصر میں۔ مصر کو کیا کہتے ہیں؟ ایجپٹ، جس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایجپٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں راویوں کے بارے میں مختصر طور پر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں ان روایات کی مختصر طور پر شرح کر دیتا ہوں۔ مختصر طور پر ان دونوں روایتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ان دونوں روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کیا ہے؟ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دنیا ایک حقیر چیز ہے، ایک بہت ہی معمولی چیز ہے، بلکہ حقیر ترین چیز ہے۔ حقیر ترین چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا؟ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ لیکن اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ دنیا حقیر ہے، بہت معمولی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو اس کی دلیل یہ ہے، دلیل کو جان کہ اگر اس کی قدر و قیمت ہوتی دنیا کی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یہ دنیا کس کو دیتا؟ صرف اپنے بندوں کو دیتا، صرف مسلمانوں کو دیتا، جو اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جو اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کو دیتا۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ یہاں دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ سب کو، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے اور کافروں کو بھی دیتا ہے۔ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ جو مشرک ہیں ان کو بھی دیتا ہے، جو معاہد ہیں ان کو بھی دیتا ہے، جو یہاں تک کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کمیونسٹ بہت سارے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، اور جو اس کے ماننے والے نہیں ان کو بھی دیتا ہے، دونوں کو دیتا ہے۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کس کو دیتا؟ صرف اپنے بندوں کو دیتا، صرف اپنے ماننے والوں کو دیتا۔ کیوں؟ اب آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، اگر کوئی کسی کا دشمن ہے، مثلا کوئی آپ کا دشمن ہے اور آپ کو کوئی چیز دینی ہے تو کیا آپ اپنے دشمن کو دیں گے؟ دنیا کے اندر کیا کوئی شخص اپنے دشمن کو کوئی چیز دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ کہ دیتا ہے؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دینے والا اپنے دشمن کو وہ چیز دے جو اس کے نزدیک کیا ہو؟ قدر و قیمت والی ہو۔ اور اگر بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہو تو کیا کوئی دے گا؟ ہو سکتا ہے اگر قلم ہو، معمولی چیز ہو، 10 روپیہ 20 روپیہ ہو تو آدمی اپنے دشمن کو دے بھی، لیکن اگر بہت زیادہ قیمتی چیز ہے تو وہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دینے والا اپنے دشمن کو وہ چیز دے جو اس کے نزدیک قدر و قیمت والی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور آخرت میں کیا ہوگا کہ آخرت میں جو ہے جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، تو کیا جنت کی جو ادنا سے ادنا نعمت ہوگی، جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہوگی، کیا وہ کافروں کو ملے گی؟ کافروں کو نہیں ملے گی۔ کافر اس سے کیا رہیں گے؟ اس کے محروم رہیں گے، کیونکہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں وہ کس کے لیے رہیں گی؟ مومن لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے لیے، نہ کہ اس کے دشمنوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اور اس کے مال و اسباب کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو بھی دنیا کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، صرف اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنا کہ قرآن حدیث کے اندر اس کو بتایا گیا ہے، جس سے کہ ہماری زندگی اس دنیا کے اندر کیا ہو؟ چل سکے۔ بلکہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ دنیا کو آخرت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے یا آخرت کی کھیتی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسے ایک ذریعہ سمجھنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہو گیا؟ جناح بعوضہ کا لفظ ہے، بعوضہ معنی کہ مچھر، مکھی ہے، مکھی کا پر دنیا میں کوئی خریدے گا؟ ایک پیسہ بھی دے گا اس کے لیے؟ کوئی نہیں دے گا۔ اس کی ذرہ برابر قدر نہیں ہوتی، حقیر ترین چیز ہوتی ہے۔ تو وہاں پر اس سے مثال دی گئی ہے
کہ دنیا کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، معید ہو، یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا کوئی بھی ہو۔ اس کے بعد جو ہے دوسری روایت کے اندر، دوسری روایت سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کیا کرتے تھے؟ ہر وقت تعلیم دیتے تھے، یہ بات معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، اور کیسے سکھاتے تھے؟ مثال بیان کر کے سکھاتے تھے۔ کیسے سکھاتے تھے؟ مثال بیان۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کیا ہے، مثال کے ذریعہ سمجھایا ہے۔ کیوں مثال بیان کیا ہے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تعلیم دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی مثال کے ذریعہ سے سمجھائے۔ جیسے استاد ہوتا ہے، آپ کو پڑھاتا ہے، اب آپ کو بتایا کہ رنگ کئی طرح کا ہوتا ہے، ہرا بھی ہوتا ہے، نیلا بھی ہوتا ہے، پیلا بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ ہرا رنگ لے آئے گا، لال رنگ لے آئے گا، پیلا رنگ لے آئے گا، سفید رنگ لے آئے گا، اور آپ کو دکھا دے گا۔ دکھائے گا کہ نہیں دکھائے گا؟ یا اسی طرح سے آپ کو بتایا کہ پرندے کئی طرح کے ہوتے ہیں، مور بھی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، کبوتر بھی ہوتا ہے، کوا بھی ہوتا ہے۔ اب کسی کو نہیں معلوم ہے تو آپ کیا کر دیا، اس کی شکل یہاں پر بنا دیا، یا آپ کو کس کے اندر دکھا دیا، موبائل کے اندر دکھا دیا، تو کیا ہو گیا، معلوم ہو گیا۔ تو مثال کے ذریعہ سے جو چیز سمجھائی جاتی ہے وہ جلدی بیٹھ جاتی ہے ذہن کے اندر کہ نہیں بیٹھتی ہے؟ بیٹھ جاتی ہے، اور آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ کیسے جا رہے تھے؟ کئی لوگ تھے، اکیلے نہیں تھے، قافلے کے اندر جا رہے تھے۔ اس قافلے کے اندر کون تھے؟ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری کے بچے کو دیکھا، تو جب بکری کے بچے کو دیکھا تو آپ وہاں پر کیا ہو گئے؟ رک گئے۔ کیا ہو گیا؟ رک گئے۔ پھر آپ نے ایک سوال پوچھا۔ تعلیم دینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بچوں سے سوال پوچھا جائے تاکہ بچے کیا ہوں اس کی طرف متوجہ ہوں، بچے کیا کریں، غور سے سنیں، اور وہ چیز ان کے ذہن کے اندر کیا ہو جائے، بیٹھ جائے۔ تو تعلیم دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، ہم حدیث سے بھی وہ طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک چیز کو، وہاں پر رک گئے۔ رکنے بعد کیا کیا؟ اپنے صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا۔ سوال کیا تھا کہ یہ بکری کا بچہ ہے، مرا ہوا ہے، تو اس کے مالک نے کیا کیا، اس کو پھینک دیا۔ تو اس کے پھینکنے کی وجہ کیا ہے، کیوں پھینک دیا؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یہ بکری کیا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ حقیر چیز ہے، اس لیے اس کو کیا کر دیا، اس کے مالک نے اس کو پھینک دیا ہے۔ اب یہ سوال جواب ہو گیا، مثال بھی ہو گیا، اور کیا ہو گیا، سوال جواب بھی ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہم لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، اور دنیا سے کیا ہے، دنیا بہت بڑی ہے، اور دنیا کے اندر انسان جو ہے ایک متعینہ وقت کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو آپ نے دنیا کی حقارت کو ثابت کرنے کے لیے، دنیا کی بے ثباتی کو ثابت کرنے کے لیے، دنیا کے معمولی پن کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے فرمایا الدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علی اہلہا، کہ جتنی زیادہ حقیر یہ مردہ بکری کا بچہ ہے اس کے مالک کے نزدیک، اس سے بھی زیادہ حقیر یہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ یعنی اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کیا ہے، اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، بہت ہی معمولی چیز ہے، بہت ہی حقیر چیز ہے۔ لہذا ایک مسلمان کیا کرتا ہے، ایک مسلمان صرف دنیا کی فکر کے اندر نہیں مبتلا رہتا ہے، ایک مسلمان صرف مادہ پرست نہیں بن جاتا ہے، ایک مسلمان صرف دنیا کو بنانے کی فکر میں نہیں رہتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتا ہے، اور دنیا کے اندر رہ کر کے کیا کرتا ہے، اپنے آخرت کے گھر کو سنوارتا ہے۔ دنیا کیا ہو جاتا ہے، اس کو ایک ذریعہ بناتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، اس کا وسیلہ بناتا ہے، کس کے لیے، آخرت کے لیے۔ لہذا ہمیں دنیا کو اسی قدر اہمیت دینی چاہیے جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہ آج کل کے مسلمان، آج کل کیا ہو رہا ہے، آج کل اس کو الٹا ہو رہا ہے، الٹا ہو رہا ہے کہ نہیں الٹا ہو رہا ہے، دنیا ہے اور آخرت ہے۔ آج کل مسلمان کیا ہے، زیادہ تر مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، بھول چکے ہیں کہ نہیں بھول چکے، بھول چکے ہیں۔ آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں مسلمان، نہیں پڑھتے ہیں نماز، 5 وقتہ نماز تو دور کی بات ہے۔ روزہ رکھتے ہیں بہت سارے مسلمان، نہیں رکھتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور طرح طرح کی برائیاں کرتے ہیں۔ تو نہ احکام کو بجا لاتے ہیں اور نہ ہی برائیوں سے رکتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان آخرت کی فکر کرے گا وہ کیا کرے گا، نماز پڑھے گا کہ نہیں نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا،
اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ برائیوں سے رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ لیکن جس کو آخرت کی فکر نہیں ہوگی وہ کیا کرے گا؟ وہ آج کل کے مسلمانوں کی طرح کرے گا، دنیا کے اندر ڈوبا رہے گا، صرف دنیا کی بات چیت کرے گا، دنیا 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 دنیا، سوئے گا تب بھی دنیا، جاگے گا تب بھی دنیا، اٹھے گا تب بھی دنیا، بیٹھے گا تب بھی دنیا، 24 گھنٹے کیا کرے گا وہ؟ بس مادہ مادہ مادہ، پیسہ پیسہ پیسہ، کس طرح سے ہمارا گھر بن جائے، کس طرح سے جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لیں، کس طرح سے ہم گاڑی خرید لیں، کس طرح سے ہم یہ کر لیں، کس طرح سے ہم وہ کر لیں، حرام کمانا پڑے تو حرام بھی کمائے گا، حرام حلال کی اس کو کوئی تمیز ہی نہیں رہے گی، حالانکہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو اب کیا معلوم ہوا ہے؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے، یہ دنیا بہت ہی حقیر اور معمولی چیز ہے، اور یہ اتنی زیادہ حقیر ہے جتنی کہ ایک مردہ بکری کا بچہ ہوتا ہے اس کے مالک کے نزدیک، بلکہ اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تو ہمیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل اہمیت کس کی ہے؟ انسان کے اعمال کی ہے۔ کس چیز کی اصل اہمیت ہے؟ انسان کے اعمال۔ آپ 2 کروڑ کا گھر بنا لیں، 2 کروڑ کی گاڑی خرید لیں، آپ بہت زیادہ مال دولت کما لیں، اس کی کوئی حیثیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھے گا قیامت کے دن؟ آپ کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کا تقویٰ دیکھے گا، آپ کے نیک اعمال کو دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل اہمیت کیا ہے؟ انسان کے اعمال کی۔ دوسری چیز کیا معلوم ہوئی؟ کہ دنیا کے اسباب اگر نیکی کے کام میں استعمال کیا جائے تو انسان کے لیے مفید ہیں، ورنہ مال دولت یا جاہ و عظمت کہ اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ بڑا سے بڑا ڈاکٹر بن جائیں، بڑے سے بڑے انجینئر بن جائیں، آپ مکھ منتری بن جائیں، آپ کیا بن جائیں؟ صدر بن جائیں، یا آپ کے پاس کیا ہو جائے، یا یہ پوری بلڈنگ بھر کر کے آپ کو سونا مل جائے، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت کب ہوگی؟ جب آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا کریں گے؟ کمائیں گے، اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا کریں گے؟ خرچ کریں گے۔ نیکی کے کام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا؟ پیسے سے نوازا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کر دیا تو ہم مسجد بنوا دیں، آپ مدرسہ بنوا دیں، آپ غریب لوگوں کی مدد کر دیں، یتیمہ بچیوں کی شادی کر دیں، آپ قرآن تقسیم کرا دیں، جو بھی نیک کام ہے اس نیک کام کو آپ کریں، آپ غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، تب کیا ہوگا؟ تب اس کی اہمیت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور آپ غلط کام کرتے ہیں، آپ شراب پیتے ہیں اس پیسے کے ذریعہ سے، آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اس پیسے کے ذریعہ سے، آپ کیا کرتے ہیں؟ سنیما ہال بنواتے ہیں اس پیسے کے ذریعہ سے، آپ کیا کرتے ہیں؟ زنا کے اڈے چلاتے ہیں اس پیسے کے ذریعہ سے، یا کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں اس پہ، تو اس کی کوئی قدر و قیمت ہوگی؟ نہیں ہوگی، بلکہ کیا ملے گا آپ کو؟ گناہ ملے گا اور جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ تیسری چیز کیا معلوم ہوئی؟ دنیا کے اسباب کو جائز طریقے سے حاصل کرنا چاہیے، جائز طریقے سے۔ جو بھی دنیا کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ نہیں کسی نے اچھا گھر بنا لیا ہے اور آپ پہنچ گئے اس کے گھر، آپ طاقتور ہیں بندوق لے کر کے اور کہتے ہیں یہ گھر خالی کر دیں، ہمارا گھر ہے، دوسرے کے گھر پر قبضہ کر لیں، یا اس کا پیسہ چھین لیں، یا اس کے مال دولت پر قبضہ کر لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، جو بھی وسائل پائے جاتے ہیں، ہم کو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اس کو جائز طریقے سے لینا ہے۔ آپ کسی کی دکان پر چلے جائیں، وہ کپڑا بیچتا ہے یا کوئی سامان بیچتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ زبردستی اس سے لے لیں گے؟ نہیں۔ کوئی بھی چیز لینی ہے دنیا کے اندر تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ جائز طریقے سے لے لیں، شریعت نے جو طریقہ بتایا اس کے ذریعے سے لے لیں، اور جائز طریقے سے خرچ کریں، جس سے کیا ہو؟ جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ اگر آپ نے کسی کا پیسہ چھین لیا، آپ کا کوئی سہیلی ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، اس کے پاس 1000 روپیہ ہے، آپ نے کہا نہیں اس کو دے دو، نہیں دے رہا، آپ نے زبردستی لے لیا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق کام کریں گے، نیک کام کریں گے، تو آخرت میں آپ کو کیا ملے گا؟ اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جنت کے مقابلے میں جنت کا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کے اندر آدمی رہے گا 50 سال 60 سال 70 سال، ہو سکتا ہے غریب ہو، مسکین ہو، اس کو یہاں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، گرمی کے زمانے میں اس کو گرمی لگے، اس کے پاس ایئر کنڈیشن نہ ہو، اس کے پاس کار نہ ہو، کہیں آنے جانے میں پریشانی ہو، یا بیمار ہو گئے تو دوا علاج نہ کرا پائے یا کھانا نہ پائے، لیکن کب تک؟ 50 سال 60 سال 70 سال، اس کے بعد تو مر جانا ہے۔ لیکن اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو آخرت میں کیا ہوگا اس کو؟ اور
اگر کسی کو جنت مل جائے اور جہنم سے نجات پا جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بھی سب سے بڑی کامیابی کہا ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ جب جنتی جنت کے اندر چلا جائے گا اور جہنمی جہنم کے اندر چلا جائے گا اور پوچھا جائے گا، ایک جہنمی کو ڈبکی دیا جائے گا اور کہا جائے گا کیا تم نے اس سے پہلے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ تو کہے گا ہم نے تو اس سے پہلے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ اور جنتی سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس نے کہا اس سے وہ کہے گا کہ ہم نے دنیا میں کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں، جبکہ دنیا کے اندر اس کی پوری زندگی مصیبت کے اندر گزری ہوگی، لیکن ہر مصیبت کو کیا کرے گا؟ وہ بھول جائے گا۔ اور جو جہنمی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دنیا کی ہر نعمت کو، ہر عیش و عشرت کو کیا ہوگا؟ وہ بھول جائے گا، تھوڑی سی ڈبکی لگانے سے بس جہنم کے اندر۔ تو ٹھیک ہے، تو کیا معلوم ہوا ہم لوگوں کو؟ یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی دنیا کو اتنی اہمیت دے، یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے دنیا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بس شریعت کے مطابق چل کر کے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل کر کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دنیا کے بارے میں سوچنا ہے، یہ نہیں کہ ہم 24 گھنٹہ کیا کریں؟ دنیا ہی کے بارے میں سوچیں۔ اب آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کے بارے میں فکر کرنے کی، یعنی زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔